الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ رمضان المبارک سے پہلے ہم نے جتنے لیکچرز بیان کیے تھے، آج انشاءاللہ پہلے اس کا خلاصہ بیان کریں گے اور پھر نیکسٹ سیشن سے ہم نئی چیز کو پڑھنا شروع کریں گے۔ دیکھیے، ہم اب تک اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ کلمے کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ ہم نے اسم کو پڑھنا شروع کیا تھا اور بتایا تھا کہ اسم کو سمجھنے کے لیے، اسے جاننے کے لیے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 اسم کی جنس، نمبر 2 اسم کا عدد، نمبر 3 اسم کی وسعت اور گنجائش، اور نمبر 4 اسم کے اعراب۔ ہم نے اسم کی جنس سے پڑھنا شروع کیا تھا اور بتایا تھا کہ لفظ عمومی طور پہ 2 ہی قسم کا ہوتا ہے جنس کے اعتبار سے، یا تو وہ مذکر ہوگا یا پھر مؤنث۔ ہم ہر اسم کو مذکر کنسیڈر کریں گے جب تک کہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت، کوئی نشانی، کوئی سائن نہ پائی جائے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مؤنث بنیادی طور پہ 2 طرح کی ہوتی ہے: مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی وہ کہ جس کے مقابلے میں کوئی حقیقی مذکر پایا جائے، مثال کے طور پہ ناقہ، ہم اونٹنی کو کہتے ہیں۔ جو ہی لفظ ناقہ کا معنی آپ کے ذہن میں آیا، آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ اس کے مقابلے میں ایک حقیقی مذکر یعنی کہ اونٹ پایا جاتا ہے، جسے ہم جمل کہتے ہیں، لہٰذا ناقہ مؤنث حقیقی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ مؤنث غیر حقیقی 2 طرح کی ہوتی ہے: نمبر 1 علامتی اور نمبر 2 سماعی۔ علامت یعنی کہ نشانی سے ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس لفظ میں کوئی نہ کوئی علامت مؤنث کی پائی جائے گی، اور ہم نے مؤنث کی علامت گولتا تائے مربوطہ پڑھی تھی، جو کہ اکثر مؤنث کی علامت کے طور پہ ہمارے سامنے آئے گی۔ اس کے بعد ہم نے اس بات کو پڑھا تھا کہ عرب کچھ الفاظ کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ نہ ہی وہ مؤنث حقیقی کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور نہ ہی مؤنث غیر حقیقی علامتی کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ان کے آخر میں گولتا بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود عرب اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں مؤنث سماعی۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کی کچھ مثالیں پڑھی تھیں۔ مثال کے طور پہ تمام ہواؤں کے نام عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں، تمام شرابوں کے نام عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں، دوزخ آگ کے نام عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ یوں ہی قبیلوں، ملکوں کے نام، شہروں کے نام عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں اکثر۔ اسی طریقے سے وہ تمام اعضاء جو جفت ہیں، دو ہیں، عرب انہیں بھی مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ عورتوں کے طبقات کے ناموں کو عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ یوں ہی کچھ مسلینیس ورڈز ہیں، متفرق الفاظ ہیں جنہیں عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر شمس، نفس، دار وغیرہ۔ اس کے بعد ہم نے اسم کو پہچاننے کے لیے جو دوسری چیز پڑھی تھی وہ تھی عدد، لیکن چونکہ اب ہم اعراب کو بھی اچھی طریقے سے پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، لہٰذا خلاصے کے طور پہ ہم ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ملا دیں گے۔ دیکھیے، ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ عدد عربی میں 3 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے لیے عربی میں واحد کا لفظ ہوتا ہے، 2 چیزوں کے لیے اگر وہی چیزیں 2 ہوں تو پھر مثنیٰ کا لفظ ہوتا ہے، اور اگر وہ چیزیں 2 سے زیادہ ہوں تو پھر جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل جیسے کہ کتاب، کتابانی اور کتب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو واحد لفظ ہوتا ہے وہ تینوں اعرابی حالتوں میں سائنس کے ساتھ آتا ہے۔ حالتیں ہمیں پتہ ہے کہ 3 ہیں اعرابی حالتیں: حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری۔ جب واحد ہوگا لفظ، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، تو اس کے آخر میں 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر آئیں گی، جو کہ حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری کو بالترتیب بیان کرتی ہیں۔ اگر اس لفظ کے اوپر الف لام داخل ہوگا تو پھر ایسی صورت میں تنوین نہیں آئے گی، یعنی کہ پیش آئے گا، زبر آئے گا یا زیر آئے گی، 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا کہ جو مثنیٰ ہوتی ہے اس کی حالت رفعی آنی سے اور عینی سے آتی ہے۔ مثال کے طور پہ مسلم کی اگزامپل ہم لیتے ہیں مذکر میں، تو مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری۔ یوں ہی اگر مؤنث ہوگی، مثال کے طور پہ مسلمہ ہے، تو ان کی جو حالت رفعی آئے گی وہ مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی آئے گی۔ اس کے بعد ہم نے جمع کو پڑھا تھا، بتایا تھا جمع 2 طرح کی ہے: جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم ایسی جمع کہ جس کو بناتے وقت واحد کا وزن سلامت رہے، اور جمع مکسر ایسی جمع کہ جس کو بناتے وقت واحد کا جو وزن ہے وہ سلامت نہ رہے۔ اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں، صرف خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، اگر لفظ مسلم کو ہی ہم لیتے ہیں جو کہ مذکر ہے، تو اس کی جو جمع حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری میں آئے گی وہ اونا کے ساتھ آئے گی، وہ ساؤنڈز کے ساتھ آئے گی: اونا، اینا، اینا، مسلمون، مسلمین، مسلمین۔ یوں ہی مسلمہ اگر مؤنث ہے تو اس کی جمع
آتن کے ساتھ آئے گی، یعنی کہ مسلماتن، 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 حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری۔ اس کے بعد ہم نے جمع مکسر کو پڑھا تھا، اور جمع مکسر کے جو سائنز ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو کہ واحد کے ہوتے ہیں، یعنی کہ جمع مکسر چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، ان کی حالت رفعی دو پیش، دو اور حالت نصبی دو زبر اور حالت جری دو زیر کے ساتھ آتی ہے۔ یوں ہی اگر اس جمع مکسر کے اوپر الف لام داخل ہو تو پھر اب تنوین ہٹ جائے گی، اب ایک سنگل پیش ہوگا، زبر ہوگا یا زیر ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے وسعت کو پڑھا تھا اور آپ کو بیان کیا تھا کہ وسعت کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوں گی، ایک معرفہ اور دوسری نکرہ۔ ہر اسم کو ہم نکرہ کنسیڈر کریں گے جب تک کہ اس میں معرفہ کی علامت یا نشانی نہیں پائی جائے گی، اور معرفہ کی علامات یا نشانیاں ہم نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ وہ 7 ہوتی ہیں، اور اس لیول میں ہم نے صرف 5 پڑھی تھی۔ نمبر 1 اسم علم، نمبر 2 اسم ضمیر، نمبر 3 اسم اشارہ، نمبر 4 اسم موصول، اور نمبر 5 معرف باللام، یعنی کہ ایسا اسم جو کہ الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہوتا ہے۔ یہ وہ 5 کیٹیگریز ہیں کہ اگر کوئی لفظ ان میں سے کسی بھی کیٹیگری میں آ جائے گا تو وہ معرفہ ہوگا ورنہ نکرہ۔ اس کے بعد ہم نے اسم کی ایک اور تقسیم پڑھی تھی، اور اس اعتبار سے کہ وہ اسم معرب ہے یا وہ مبنی ہے۔ ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ مبنی ایسا اسم ہوتا ہے جو تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسا دکھائی دیتا ہے، اس کی شکل تبدیل نہیں ہوتی، ڈھیٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ حاذا، یہ مبنی اسم ہے، حاذا، ذالکا، حاذیہ، یہ سارے کے سارے اسماء آپ کو انہی شکلوں میں دکھیں گے، چاہے وہ حالت رفعی ہو، حالت نصبی ہو یا حالت جری ہو۔ لیکن دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو معرب الفاظ ہوتے ہیں۔ معرب ایسا اسم ہوتا ہے جس کی شکلیں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایگزامپل اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، الکتاب، الکتابہ، الکتابی، یا کتابن، کتابن، کتابن۔ اب دیکھیے ان کی حالتیں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں، لہٰذا ایسے اسما کو ہم معرب کہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ معرب 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک منصرف اور دوسرا غیر منصرف۔ منصرف وہ اسما ہوتے ہیں کہ جن پر تینوں حرکات آتی ہیں، تنوین بھی آتی ہے، اور غیر منصرف ایسے اسما ہوتے ہیں جن پر نہ ہی تنوین آتی ہے اور نہ ہی زیر آتی ہے، زیر کو ہم کسرہ بھی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا غیر منصرف ایسے اسما ہوں گے کہ جن پر نہ ہی تنوین آئے گی اور نہ ہی کسرہ آئے گی۔ اس کے بعد ہم نے غیر منصرف کی کچھ ایگزامپلس پڑھی تھی، کچھ کیٹیگریز پڑھی تھی کہ کون سے اسما غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ تمام عرب عورتوں کے نام غیر منصرف ہیں، مثال کے طور پہ فاطمہ تو، فاطمہ تا، فاطمہ تا۔ اسی طریقے سے تمام مردوں کے نام کے جن کے آخر میں گولتا آتی ہے غیر منصرف ہیں، جیسے اسامہ تو، اسامہ تا، اسامہ تا۔ یوں ہی مردوں کے وہ نام کہ جس کے آخر میں الف نون آتا ہے، مثال کے طور پہ عمران، یہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے، عمرانو، عمرانا، عمرانا۔ یوں ہی فرشتوں کے تمام نام جبریلو، جبریلا، جبریلا، یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ یوں ہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے نام غیر منصرف ہیں سوائے 6 کے، اور ان 6 انبیاء کے نام آپ کو بتائے تھے، محمد، لوط، شعیب، صالح، ہود اور نوح۔ یہ وہ 6 انبیاء کرام ہیں کہ جن کے اسما منصرف ہیں، یعنی کہ ان پر تنوین بھی آئے گی اور ان پر حالت رفعی میں پیش، حالت نصبی میں زبر اور حالت جری میں زیر بھی آئے گی۔ اس کے علاوہ جتنے انبیاء کرام ہیں سب غیر منصرف ہیں، ان کے اسما مثال کے طور پہ ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیم۔ اسی طریقے سے تمام شہروں اور ملکوں کے نام یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، مصر، مصر، مصر۔ ایسے ہی وہ صفات کے جن کے آخر میں الف نون آتی ہیں وہ بھی غیر منصرف ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ عطشان، عطشانو، عطشانہ، عطشانہ۔ اسی طریقے سے اسم تفضیل یہ غیر منصرف ہوتا ہے، اسم تفضیل کا آپ کو وزن بتایا تھا، آلو کے وزن کے اوپر ہوتا ہے، احمدو کے وزن پہ ہوتا ہے، احمد یہ اسم تفضیل ہے، احمدو، احمدہ، احمدہ۔ یوں ہی کچھ رنگوں کے نام یہ غیر منصرف ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ پرائمری کلرز ہوتے ہیں، جسے آپ ازرق کہہ سکتے ہیں، نیلے کو کہتے ہیں، تو ازرقو، ازرقا، ازرقا، یہ غیر منصرف ہیں۔ یوں ہی چند جمع مکسر اس کی تفصیل بھی آپ کو بتائی تھی، جیسے کہ مفاعیل یہ مصابیحو کے وزن کے، مصابیحو یہ مفاعیلو کے وزن کے اوپر ہے، تو مفاعیلو، مفاعیلہ، مفاعیلہ۔ اور کچھ متفرق الفاظ ہیں، مثال کے طور پہ حضرت عمر کا نام عمرو، عمرا، عمرا۔ یوں ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد ہیں امام زفر، تو یہ زفر نام یہ بھی غیر منصرف ہے، زفرو، زفرا، زفرا۔ ساتھ ہی ساتھ دیکھیے اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو جملہ ہوتا ہے یہ جملہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جسے ہم مرکب تام کہتے ہیں اور دوسرا مرکب ناقص۔ مرکب تام ایسا مرکب ہوتا ہے جسے ہم
कंप्लीट सेंटेंस कहते हैं, जिसमें माना पूरा का पूरा वाज़ेह हो जाता है, जुमला मुकम्मल हो गया, बात पूरी हो गई। और मुरक्कब नाक़िस ऐसा मुरक्कब होता है जो कि इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, कि जिसमें बात पूरी नहीं हुई होती। फिर हमने बताया था आपको कि मुरक्कब नाक़िस की 4 किस्में: मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब जारी। इसके बाद फिर हमने ये बताया था, ये जो मुरक्कब ताम है जिसे हम जुमला कह रहे हैं, ये 2 तरह का होता है, जुमला इस्मिया या जुमला फ़िअलिया। ऐसा जुमला जो कि इस्म से शुरू होगा वो जुमला इस्मिया है, ऐसा जुमला जो फ़ेल से शुरू होगा वो जुमला फ़िअलिया है। फिर आपको बताया था कि जुमला इस्मिया ये बुनियादी तौर पे इसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है मुब्तदा और दूसरी होती है इसकी खबर। साथ ही साथ फिर आपको मुब्तदा मुब्तदा खबर के कवायद बताए थे, और आपको बताया था कि मुब्तदा और खबर ये दोनों हमेशा हालत रफ़ई में होंगे। जब भी मुब्तदा और खबर होगा तो याद रखिए ये हमेशा हालत रफ़ई में होगा। साथ ही साथ आपको ये बताया था कि मुब्तदा मारफ़ा होता है और ख़बर अक्सर नकिरा होती है, यानी कि ऐसा मुमकिन है कि ख़बर भी कभी मारफ़ा आ जाए, लेकिन ये कभी ही होगा, ये शाज़ होगा, वरना अक्सर ऐसा ही होता है कि मुब्तदा मारफ़ा और ख़बर नकिरा। साथ ही साथ आपको बताया था कि अगर मुब्तदा मुज़क्कर है तो खबर भी मुज़क्कर होगी, अगर मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस होगी। यूँ ही आपको बताया था कि अगर मुब्तदा वाहिद है तो खबर भी वाहिद, अगर मुब्तदा मुसन्ना है तो खबर भी मुसन्ना, अगर मुब्तदा जमा है तो खबर भी जमा होगी। इसके बाद एक इज़ाफ़ी क़ायदा आपको बताया था, लेकिन उसको बताने से पहले आपको चंद चीज़ें बताई थी, वो ये कि अरब मखलूक है उसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक अरब कहते हैं वो हैं कि जिन्हें हम आक़िल कहते हैं, और दूसरी वो जिन्हें हम गैर आक़िल कहते हैं। आक़िल के अंदर सिर्फ 3 मखलूक़ात आती हैं, नंबर 1 इंसान, नंबर 2 फ़रिश्ते और नंबर 3 जिन्नात। और गैर आक़िल बक़िया इन 3 के अलावा जितनी भी मखलूक़ात हैं वो गैर आक़िल तसव्वुर करते हैं। यहाँ पर जो ख़ास बात थी वो ये थी कि जुमला इस्मिया में जब भी मुब्तदा गैर आक़िल की जमा होगी, गैर आक़िल यानी कि जो अक़ल नहीं रखते, जो कि इंसान नहीं है, फ़रिश्ते नहीं है या जिन्नात में से नहीं है, तो अगर मुब्तदा गैर आक़िल की जमा होगी तो फिर ऐसी सूरत में उसकी ख़बर वाहिद मुअन्नस ही आ सकती है। मुब्तदा अगर गैर आक़िल की जमा होगी तो उसकी ख़बर ये वाहिद मुअन्नस आ सकती है, यानी कि उमूमी तौर पे ख़बर ना ही मुज़क्कर आएगी और ना ही जमा आएगी। मुब्तदा अगर गैर आक़िल की जमा है तो उसकी ख़बर वाहिद मुअन्नस आ सकती है। यहाँ तक हमने खुलासा बयान किया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।